صبر کی 3 قسمیں آپ سنتے رہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 الصبر فی المصیبہ، کوئی تکلیف آئے تو صبر کریں، دکھ آئے تو صبر کریں، پریشانی آئے تو صبر کریں، مصیبت تکلیف دکھ پہ صبر کرنا ایک یہ ہے۔ نمبر 2 الصبر علی طاعت، سردی سخت ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تکلیف ہے، صبر کرو، اس پہ صبر کرو۔ نماز کو دل نہیں کرتا، نماز پھر بھی پڑھنی ہے، صبر کرو، ڈٹ جاؤ۔ جو ہم نے قرآن کی تلاوت طبیعت نہیں ہے مادہ، پھر بھی کرنی ہے۔ ذکر پہ نہیں لذت آتی، پھر بھی کرنی ہے۔ یہ الصبر علی طاعت۔ نمبر 3 الصبر عن المعصیہ، گناہ جتنا بھی دل میں تقاضا ہو نہیں کرنا۔ بازار میں جائیں، نہ محرم لڑکی سامنے آئے نہیں دیکھیں گے، گانا آئے نہیں سنیں گے، گناہ کی بات ہو نہیں دیکھیں گے، مر جائیں گے مگر یہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہمت تو کرو، آج کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک بار تہہ تو کرو اور صمیم قلب سے کرو، یا اللہ جو میں نے کیا مجھے معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور شیطان نفس اتنا خبیث ہے، وہ تمہیں توبہ نہیں کرنا دے گا۔ وہ فلاں سے یاری ہو تو میں نے چھوڑنی نہیں، کیسے توبہ کروں؟ فلاں کو میں نے پھر دیکھنا ہے، کیسے توبہ کروں؟ میں بڑی کھلی بات کہہ رہا ہوں، اس میں جھجکنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے حد حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بات فرماتے۔ ایک بار رحیم یار خان تشریف لائے، وہاں بیان فرمائے، بالکل خواص چند ایک بندے تھے، حد فرمانے لگے جب میں کہتا ہوں یہ جرم نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں اختر کو بات کہتے شرم نہیں آتی؟ کیسی بات کہتا ہے؟ فرمایا جب تم اپنی نامحرم بہنوں کو تاڑتے ہو تمہیں حیا نہیں آتی؟ جب تم نامحرم کے شلواروں پہ ہاتھ رکھتے ہو تمہیں حیا نہیں آتی؟ اور میں جب بتاتا ہوں کہ ایسا نہ کرو تم کہتے ہو تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تم غلاظت اور گھوں کھاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی، اور میں منع کرتا ہوں گھوں نہ کھاؤ تو کہتے اس کو کہتے شرم نہیں آتی؟ شرم تمہیں آنی چاہیے جو گھوں کھاتے ہو، جو گند کھاتے ہو۔ حضرت بہت عجیب فرماتا ہے شیطان کی چال بہت عجیب ہے، مال دکھاتا اچھا ہے، دیتا گندا ہے، دکھائے گا چہرہ جو بہت اچھا ہے اور لے کر جائے گا پیشاب پخانے اور گھوں کی جگہ پر۔ غلاظت کی بھی اخیر ہوتی ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں بس طے کرو، جو ہوا اللہ تو معاف فرما دے، بس جو ہوا تو معاف فرما دے، آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ اور اللہ کا نظام کتنا عجیب ہے، دیکھو اللہ رب العزت پورا قرآن کھولو، جب اللہ فرماتے ہیں نا توبہ کرو تو کنہیں کہتے ہیں توبہ کرو؟ مجرموں توبہ کرو، فاسقوں توبہ کرو، گناہ گاروں توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، تو ایمان والو توبہ کرو۔ اللہ رب العزت گناہ گار کے گناہ پر پردہ کیسے ڈالتے؟ جب ہم سب گناہ کریں گے، ہم سب توبہ کریں گے، اب میں نے گناہ کیا تنہا میں توبہ کروں تو میرا جرم کھل جائے گا کہ دیکھو مولانا صاحب نے گناہ کیا ہے، آج روتا پھرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ فرمایا نہیں، سب مل کر توبہ کرو تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس میں نیک کون ہے گناہ گار کون ہے۔ خدا نے توبہ کا حکم ایمان والوں کو دے کے مجرمین کے جرموں پر پردے ڈال دی۔ جب اللہ پردہ ڈالتا ہے کچھ ہمیں بھی حیا کرنا چاہیے، کچھ ہمیں بھی شرم کرنی چاہیے۔ اللہ پردے کی چادر دیتے ہیں اور ہم صبح اٹھ کے اپنا گناہ کھول دیتے ہیں، کسی سے ناجائز تعلق کو دوست کو بتا دیتے ہیں۔ جب اللہ نے پردہ کیا ہے اس پردے کی چادر کو پھاڑو مت اور اللہ سے توبہ کرو، یا اللہ تمہیں معاف فرما دے، یا اللہ تمہیں معافی عطا فرما۔ جب اس کا اہتمام کریں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا